اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ کے حوالے سے ہم ایک سنجیدہ موقف عوام کے سامنے بھی اور اہل علم کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ عموماً ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ووٹ کو 5 حیثیتیں دی گئی ہیں کہ ووٹ شہادت ہے، ووٹ وکالت ہے، ووٹ مشورہ ہے، ووٹ امانت ہے اور ووٹ سفارش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ترتیب کے ساتھ ان 5 حیثیتوں پر بات کی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ جو کہی جاتی ہے کہ ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے، اور گواہی جو ہے وہ کسی نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، کسی عالم کے حق میں دینی چاہیے، نہ کہ کسی فاسق و فاجر شخص کے حق۔ دیکھیں، ووٹ ایک خالصتاً ایک مغربی اصطلاح ہے اور جمہوری نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ شہادت خالصتاً ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ فقہا نے اور بالخصوص فقہائے حنفیہ نے شہادت کی جو تعریف کی ہے اور شہادت کی جو شرائط بیان کی ہے، ان کے اور ووٹ کے درمیان سرے سے کوئی مطابقت ہی نہیں پائی جاتی۔ آپ قدوری اٹھا لیں، آپ کنز الدقائق اٹھا لیں، آپ ہدایہ اٹھا لیں، آپ بحر الرائق کو پڑھ لیجئے، آپ رد المختار کو پڑھ لیجئے، آپ بدائع الثنائے کو پڑھ لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام کتب حنفیہ کو، چاہے متون کی کتابیں ہوں، شروح کی کتابیں ہوں، یا یہ کہ فتاوی جات کی کتابیں ہوں، شہادت کے لیے، گواہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عاقل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، بینا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، آزاد ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، عادل ہونا ضروری ہے۔ جبکہ ہم ووٹ میں دیکھتے ہیں کہ ووٹ تو ایک کافر آدمی بھی دے سکتا ہے، ووٹ تو ایک مجنون آدمی بھی دے سکتا ہے جس کا ID کارڈ بنا ہوا ہے، ووٹ تو نابینا بھی دے سکتا ہے، اور ووٹ تو ایک غلام بھی دے سکتا ہے، اور فاسق فاجر آدمی بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر یہ گواہی کیسی ہے؟ اسی طرح شہادت، باپ اپنے بیٹے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، دادا پوتے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، پوتا دادے کے لیے، نانا نواسے کے لیے، نواسا نانے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے گواہی نہیں دے سکتی، لیکن ووٹ تو دے سکتے ہیں۔ اور ایک بدعتی آدمی کی جس کی بدعت حد کفر کو پہنچ چکی ہو، جیسا کہ شیعہ ہیں، اب یہ کہ وہ ووٹ تو دیتے ہیں لیکن ان کی شہادت تو معتبر نہیں ہے، تو بھلا ووٹ گواہی کیسے ہوگی؟ اسی طرح جو سود خور آدمی ہے یا ہمیشہ شراب پینے والا، اس کی گواہی ناقابل قبول ہے، لیکن ووٹ تو دیتے ہیں اور ان کی ووٹ لی جاتی ہے۔ اور گواہ کے لیے تو تعداد کا تعین بھی ہے کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، جبکہ ووٹ میں تو کوئی ایسی تعداد نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی بھی اعتبار سے ووٹ کو شہادت نہیں کہا جا سکتا۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف کہ ووٹ سفارش ہے۔ دیکھیے، سفارش بھی ایک اسلام کی اصطلاح ہے، شفاعت۔ سفارش میں جو مشفوع الیہ ہے، جس کو جا کر سفارش کی جاتی ہے، اسے یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، چاہے تو وہ سفارش کو قبول کرے، چاہے تو سفارش کو رد کر دے، لیکن ووٹ کو تو قبول کرنا لازم ہوتا ہے، تو ووٹ سفارش کیسے ہوگی؟ پھر یہ کہ سفارش کے لیے شرط ہے کہ سفارش کسی جائز امر کی ہو، جبکہ ووٹ تو ایک ناجائز امر ہے اور جمہوری نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جو ایک شیطانی نظام ہے۔ ووٹ سفارش کیسے ہوگی؟ نمبر 3 کہ ووٹ وکالت ہے۔ وکالت میں باقاعدہ ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ موکل کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فلاں کام کا وکیل بنایا، وکیل کہتا ہے میں نے اسے قبول کیا، جبکہ ووٹ میں تو کوئی ایسے ایجاب و قبول کے الفاظ تو نہیں بولے جاتے۔ پھر یہ کہ جو موکل ہوتا ہے وہ وکیل کو معزول کرنے پر قادر ہوتا ہے، جبکہ ووٹ دینے والا شخص وہ امیدوار کو معزول کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اور وکالت جو ہے یہ موکل کے مرنے کے اوپر باطل ہو جاتی ہے، جبکہ ووٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہذا شرعی لحاظ سے ووٹ پر وکالت کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات یہ کہی جاتی ہے کہ ووٹ مشورہ ہے۔
اسلام میں جو مشورے کا تصور ہے کہ مشورہ اہل الرائے سے لیا جاتا ہے، صاحب الرائے سے لیا جاتا ہے، ہر کس و ناقص سے نہیں، اور ہر معاملے میں ہر کس و ناقص سے رائے لینا یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر حکومت جیسا حساس ادارہ، اس کے بارے میں ہر کس و ناقص سے رائے لی جائے، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، جبکہ ووٹ تو ہر کس و ناقص سے لی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ لینے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ کثرت رائے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، فیصلہ قوت دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کثرت رائے کی حیثیت تو محض ایک قطع نزاع کی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، جبکہ ووٹ میں، اس جمہوری نظام میں فیصلہ کثرت رائے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور کثرت رائے ہی حق و باطل کا معیار ہے، جبکہ اسلام میں تو ایسی چیز نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ کہی جاتی ہے کہ ووٹ امانت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ امانت کہتے کسے ہیں؟ امانت ایک اسلام کی اصطلاح ہے۔ امانت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لازم ہو، یا یہ کہ کسی دوسرے بندے کا حق ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹ کو اللہ تعالیٰ نے تو لازم نہیں کیا، یہ تو خالصتاً ایک مغربی اصطلاح ہے، بلکہ اسلام نے خلیفہ کے انتخاب کی ذمہ داری ارباب حل و عقد پر، اہل الرائے پر ڈالی ہے، ہر کس و ناقص پر نہیں۔ اور یہ بندوں کی طرف سے بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت تو یہ بات کہتی ہے کہ جو آدمی منصب کا طالب ہو، عہدے کا طالب ہو، اسے عہدہ نہ دیا جائے، جبکہ اس ووٹنگ نظام میں ہر امیدوار جا کے خود درخواست دیتا ہے عہدے کی طلب کی، لہذا یہ امانت بھی نہیں۔ تاہم جن اکابر نے ووٹ کو یہ حیثیتیں دی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ اکابر معصوم نہیں ہوتے، معصوم صرف انبیاء ہے۔ اکابر محفوظ بھی نہیں ہوتے، محفوظ صحابہ کرام ہیں۔ ہاں یہ کہ اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، یا تو ان کا اجتہاد درست ہوتا ہے یا خطا پر ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب اجتہاد شخص، آپ نے 61 مسائل سے رجوع کیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 97 مسائل سے رجوع کیے۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی نے 26 مسائل سے رجوع کیے۔ وہ اتنے بڑے صاحب اجتہاد ہونے کے باوجود اگر ان کے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، تو آج ہمارے جن اکابر نے ووٹ کو یہ حیثیتیں دی، فقہا کی تصریحات کے مطابق، اور جو کچھ ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ ان کا اجتہاد خطا پر تھا۔ لہذا اب کے لوگوں کو ان اکابر کے اجتہاد، خطا اجتہادی سے نکل جانا چاہیے، اور انہیں خالصتاً اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ نہیں تو پھر یاد رکھیے کہ جو خطا اجتہادی کی پیروی کرتے ہیں وہ گمراہی کی راہ پر ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم احون البلیتین کے اصول پر عمل پیرا ہیں، سوال یہ ہے، ٹھیک ہے آپ بامر مجبوری اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں، لیکن کیا دوسری طرف اسلام کے غلبے کے لیے کیا آپ نے کوئی منظم جد و جہد کی؟ کیا آپ نے کوئی منظم تحریک برپا کی؟ آپ تو جمہوری نظام کے ہو کر رہ گئے۔ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت، اور اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات کی سیاسی جماعتیں، ٹی ایل پی، اور یہ جتنی مذہبی جماعتیں، ایک تو ان کے درمیان سیاسی تفریق بھی ہے، کوئی متحدہ لاہ عمل نہیں ہے، سارے کے سارے تو اسی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں اور کچھ حاصل بھی نہیں کر سکے، اور دوسری طرف اسلام کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کو بالکل ترک کر چکے ہیں۔ یہ آپ کا ایک گھناؤنا جرم ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی مجرم ہیں، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں بھی آپ مجرم ہیں۔ لہذا آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا حاصل کیا اس سسٹم سے۔ اب آپ کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا